بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلم والسفر والخروج للحاجة وزیارة أهلها بلا إذنه قبل قبضه أي ولا دعات پڑھویں قبل قبضه أي ولا السفر إلى آخره قبل قبض المعجل لا بعده ولا له لقبض الكل في المختار أي إن لم يبين المعجل والمؤجل لا يكون لها ولاية منع النفس لأخذ كل المهر فهذا الحكم قد فهم مما تقدم فإنه إذا قال أو قدر ما يعجل إلى قوله إن لم يبين فتقييد ولاية المنع بقدر المعجل يدل بطريق المفهوم على أن ليس لها المنع لقبض الزائد على هذا المعجل ولا خلاف في أن التخصيص بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما عداه لكن أراد التصريح بهذا ليدل على أنه مختلف فيه والمختار هذا فإن المتأخرين اختاروا هذا بناء على المتعارف مفعول مطلق جی مفعول له وإن كان أصل المذهب أن لها ولاية المنع لأخذ كل المهر إذا لم يبين مقدار مهر المعجل إذا لم يبين مقدار مهر المعجل والمؤجل لأن المهر عوض البضع فما لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ جی اوپچتف پا کے لہا نہ لڑیں جی اور جائز ہے عورت کے لیے سفر کرنا اور او من بیتہا جی اور نکلنا حاجت کے لیے جی اور اپنے اہل کی زیارت کے لیے جی بغیر اذن زوج کے جی قبل قبض ہی مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے مطلب یہ ہے کہ بے عطف پا کے والا السفر والخروج وزیارت سمجھے الاخر ہی قبل قبض المعجل معجل کے قبضہ کرنے سے پہلے جی مرد نہیں دے رہا تو اس سے پہلے وہ سفر پہ جاتی ہے کسی حاجت کے لیے نکلتی ہے اپنے گھر والوں کی زیارت کے لیے جاتی ہے زوج سے بغیر پوچھے تو یہ ناشزہ نہیں ہے یہ ناشزہ نہیں ہے قبل قبض ہی آگے سمجھے جی لا بعدہ لا بعدہ اے بعد قبض المعجل ہو تو پھر اگر بغیر پوچھے جائے گی تو وہ ناشزہ ہوگی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھی بات جی تے او مسئلہ او زیارت نظر ہے جی بالجرے اتفیس کا حاجت پر بالخروج للحاجت تے خروج لزیارت جی یعنی خروج لملاقات اہلہا و قاربہا و احبابہا جی اور احتمال ہے کہ ہو یہ معطوف نہ ہو مرفوع عطف ہو اس کا رفع پر جی سفر پر جی تو پھر ہوگا والہا زیارتو اہلہا والہا زیارت آگے سمجھ جی لا بعدہ اور بین استور لکھی اے لا تجوز لہا حاضح الامور کب بعد قبضے بعد قبض معجل کے قبض معجل کے سمجھ آ گئی اور جائز ہے عورت کے لیے جائز ہے عورت کے لیے سفر سفر اور خروج للحاجت اور خروج للحاجت اور زیارت اپنے اہل کی زیارت اپنے اہل کی زوج کے اذن کے بغیر زوج کے اذن کے بغیر مہر کے قبضے سے پہلے مہر کے قبضے سے پہلے معنی کیا بنا یعنی جائز عورت کے لیے سفر الاخر ہی جائز عورت کے لیے سفر الاخری ہی الاخری خروج تے زیارت
معجل کے قبضے سے پہلے معجل کے قبضے سے پہلے نہ کہ بعد قبضے معجل کے قبضے کے نہ کے بعد معجل کے قبضے کے اور او جائز ہے قبل قبض المعجل کلن کاناو بعدن مشروطن کاناو معروفن مشروط جڑا معین ہے جی تے معروف جڑا مقرر نہیں سی تے مار مثلی لازم ہونا ہے تے اندے وچوں کنا عرف وچ دیندے نے جی دو صورتاں چل رہی ہیں جی اور جائز ہے عورت کے لیے سفر اور خروج بوجہ حاجت کے اور زیارت اپنے اہل کی زیارت کے بغیر زوج کی اجازت کے مہر معجل کے قبضے سے پہلے، یعنی جائز ہے عورت کے لیے سفر الی آخری معجل کے قبضے سے پہلے، نہ کہ معجل کے قبضے کے بعد۔ توجہ جی، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، دوبارہ بیان کیا اور بہت ساری شرح میں فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ اور نہیں جائز منع اور نہیں جائز عورت کے لیے منع کل کے قبضہ کرنے کے لیے مختار میں، جی سمجھ آ گیا؟ جی اب یہ پہلے جزی سمجھیں، سوال ہے اگر کل ہی معجل ہو تو پھر تو اس کے لیے حق ہے جی یہ، جی تو اس کی تصویر یہ ہے، یعنی اگر نہیں بیان کیا گیا معجل اور معجل، جی یہ کوئی بھی کوئی بیان بھی نہیں، بیان نہیں ہے، کوئی بھی بیان نہیں ہے، نہیں ہے، تو اب نہیں ہے حق عورت کے لیے نفس کو منع کی ولایت کا عن الوطی وغیرہ جی لے اخذ کل المہر، بلکہ اتنا ہی لینے کے لیے روک سکتی ہے جتنے کا عرف ہے، عرف ہے، جتنے کا عرف ہے، اتنا روک سکتی ہے، جی کہے کہ میں سارا ہی لوں گی، جی یہ نہیں یہ نہیں ہے، اب بات سمجھیے آپ جی کہ نہیں؟ جی اور نہیں ہے عورت کے لیے منع عورت کے لیے منع کل کے قبضے کے لیے، کل کے قبضے کے کل لیے کون اے جمیع المہر مہر مختار میں، مختار میں، یعنی یہ جزی کیڑی ہے وہ پڑھیا جناش یہ ساری گل بھی اگر کل معجل ہو تو پھر تو کل کے لیے وہ روک سکتی ہے، لیکن یہ جزی یہ ہے یعنی اگر نہیں بیان کیا گیا معجل اور معجل، یعنی اگر نہیں بیان کیا گیا معجل اور معجل تو نہیں ہے عورت کے لیے ولایت، تو نہیں ہے عورت کے لیے ولایت نفس کو روکنے کی، نفس کو روکنے کی، ولایت کس کے لیے؟ کل مہر کے اخذ کے لیے، مہر کے اخذ کے لیے، اور نہیں جائز عورت کے لیے منع بوجہ کل کے قبضے کے مختار میں، یعنی اگر نہیں بیان کیا گیا معجل بوجہ نہیں ہے کل کے قبضے کے لیے یا کل کے قبضے کے لیے مختار میں، حد ہو گئی یار، یعنی اگر نہیں بیان کیا گیا معجل اور معجل تو نہیں ہے عورت کے لیے ولایت نفس کو اپنے آپ کو روکنے کی کل مہر کے لینے کے لیے بے ان دے واسطے اے لینا ہے، اے گل ہے، ان دی وجہ تو کوئی اور کام نہیں کرنا، اے کام کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہذا الحکم اے عدم المنع لقبض الکل، جی کہ نہیں ہے منع کل کے قبض کے لیے، جی یہ حکم تحقیق سمجھا گیا ہے ما تقدمہ سے۔ وہ سوال دا جواب جی کون کتھے وے؟ کیونکہ مصنف علیہ رحمہ نے جب پیچھے کہا ہے او قدر ما یعجلو، جی او قدر ما یعجلو، او چلدیاں 1.5 لائن پچھلے صفحے تے ایتھے مرو الا قولہ ان لم یبین تک، جی تو وہاں یہ بات سے سمجھ آ گئی ہے جی کہ عرف میں جتنا معجل ہے اتنے کے لیے منع کر سکتی ہے، سارے کے لیے منع نہیں کر سکتی۔ آگے سمجھے؟ جی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ پھر پس مقید کرنا منع کی ولایت کو بقدر المعجل، جی منع کرنا
منع کی ولایت کو مقید کرنا بقدر المعجل، اے من المرات زوجہا من الوطی وغیرہ، جی یہ جو مقید ہے پیچھے جی او متن وچ جی کہ بھئی بقدر المعجل، یہ جو تقیید ہے کہ جی عورت کو اتنا ہی حق ہے جتنا منع معجل کا جتنا معجل ہے، جی یہ تقیید دلالت کرتی ہے بے طریق المفہوم اس بات پر کہ نہیں جائز عورت کے لیے منع جی اس معجل پر زائد کے قبضے کے لیے، آگے سمجھے جی یہ جائز نہیں ہے، ایک گل تو کی ہو گئی، سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی، آگے سمجھے جی جب معجل کے لیے روک سکتی ہے جو عرف میں ہے جی تو اس سے سمجھ آ گیا کہ عرف میں جتنا ہے اس سے زائد کے لیے اس کو منع کا منع کا حق نہیں ہے، بے طریق المفہوم ہے ویدہ پہ جی یہ دو ترائے مسئلے جو بڑے اہم ذرا توجہ فرمایا جے بے طریق المفہوم المخالفت جی بے طریق مفہوم المخالفت تے مفہوم قید، یعنی جب جب ذکر کی گئی یہ بات کہ ولایت عورت کو منع کی ثابت ہے پہلے لینے اس کے جو کہ بیان کی گئی تعجیل اس کی، جی یہ تعجیل کی بیان کی تقدیر پر تعجیل سب کی یا بعض کی، یہ پہلی جزی جی یا اس کو ولایت ہے منع کی اندازہ اتنا کہ جو معجل ہوتا ہے عرفاً جی علی تقدیر عدم بیان تعجیل عند العقد، جی تو پس حکم کو پس قید الحکم حکم کو مقید کرنا تقدیر ثانی پر، جی اور جو دوسرا مسئلہ ہے جی کہ کس پر مقید کیا ہے بے اخذ القدر المعجل، یہاں سے معول مامن ہو معلوم ہو گیا اس سے انتفاع اس حکم کا اندہ انتفاع حاضل قید، جی کہ جدو قید نہ ہوئی تو جڑا نا حکم بھی کوئی نہیں کہڑا منع والا، جی منع والا، پس ثابت ہو گیا اس سے یہ مسئلہ کہ نہیں ہے عورت کے لیے منع جی عدم اعلی تقدیر عدم بیان المعجل، نہیں منع کس کے لیے لے اخذ کل المہر، لے اخذ کل المہر، کل مہر کے اخذ کے لیے، جی اس کو منع کا حق نہیں ہے، جبکہ عرف میں یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ معجل ہے تب سب کے لیے وہ کہے تو یہ اس کو حق نہیں ہے، حق نہیں، سمجھی بات؟ جی ایشا بس اگلا مسئلہ سمجھ پہلو کتاب جی اندہ مانا کر پس کتوں فحاظل پس یہ حکم تحقیق سمجھا گیا ہے تحقیق سمجھا گیا ہے تقدمہ سے ما تقدمہ سے، اے حکم آئے بجے کر مہار معجل تے معجل دا ذکر کوئی نہیں سی جی تے پاویں یو مار مثلی سی تے پاویں یو مقرر سی ذکر نہیں سی، جی تے بعد میں عرف میں اس سے کتنا معجل ہوتا ہے اس علاقے میں جی وہ اتنا ہی کا اس کو حق ہے، منع کا زید کا اس کو حق نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، جی اس کے باوجود پس یہ حکم بس یہ حکم او عدم منع لقبض قبض الکل تحقیق سمجھا گیا ہے، تحقیق سمجھا گیا ما ہے، تقدمہ سے ما تقدمہ سے، کتوں سمجھ آئے کیونکہ مصنف علیہ الرحمن نے مصنف علیہ الرحمن جب کہا او قدر ما یعجل الى قوله ان لم یبین، او قدر ما یعجل الى قوله ان لم یبین، اب اس میں قدر ما یعجل ہے کیا؟ قدر ما یعجل، تو پس منع کی ولایت کو مقید کرنا منع کی ولایت کو مقید کرنا قدر المعجل کے ساتھ، قدر المعجل کے یہ جو ساتھ مقید کرنا ہے ہے، یہ دلالت کرتا ہے یہ دلالت کرتا بے ہے
بطریق المفہوم بطریق المفہوم اس بات پر اس بات کہ نہیں ہے عورت کے لیے منع نہیں ہے عورت کے لیے منع کس سے خامد کو منع کرنا بتی وغیرہ سے زید کے قبضے کے لیے زائد کے قبضے کے لیے اس معجل پر اس معجل پر اے ما یعجل لمثلھا عرفاً جی۔ منع کرویں پس یہ حکم تحقیق سمجھا گیا ہے ما تقدمہ سے، کیونکہ جب فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے او قدر ما یعجل الی قولہ ان لم یبین، پس تقیید منع کی ولایت کی بقدر المعجل دلالت کرتی ہے بطریق المفہوم اس بات پر کہ نہیں ہے عورت کے لیے منع زائد کے قبضے کے لیے اس معجل پر بس، اور نہیں خلاف اس مسئلے میں کہ تخصیص بالذکر روایات میں جی بین اسطوری روایات فقیات عبارات علمیہ جی ان میں جو تخصیص ہے یہ دلالت کرتی ہے میں حکم کی نفی پر حکم کے ما ادا سے جی۔ کہ ما ادا کے سے حکم نہیں ہے جی آگے سمجھ جی۔ اے شاباش جی یہ ان سوال دا جواب ادھر ویکھ جی دفع لما یاردو سوال ہے بے طریق المفہوم نہیں ہے پیچھے کہ جی دلالت کرتی ہے یہ تقیید بے طریق المفہوم جی کہ اس پر سوال ہے وہ یہ ہے کہ اعتبار مفہوم مخالفت کا، اعتبار مفہوم قید کا، اعتبار مفہوم شرط کا، اعتبار مفہوم وصف کا جی کہ اے وصف نہ ہوئی تے حکم کوئی نہیں، اے شرط نہ ہوئی تے حکم کوئی نہیں، اے قید نہ ہوئی تے حکم کوئی نہیں جی اے سمجھے نا جتے مفہوم مخالفت بے جتے شے نہ ہو یہ کوئی نہیں جی یہ لیسا عند اصحابنا محض وہ حجت ہے عند شافی ہمارے نزدیک یہ کوئی نہیں ہے جی اے مسئلہ کی میں تو ثابت کر لیا مفہوم مخالفت نال جی کما باسطہ الاصولیون فی کتبہم اور وقد مرہ منا نبذ منہ سابقا جی اے وہ سوال جی حاصل الجواب یہ ہے کہ یہ جو خلاف ہے نا جی کہ ان کا اعتبار ہے کہ نہیں جی خلاف ہے فی اعتبار ہی جی خلاف ان کے اعتبار میں محض وہ نصوص شریعہ میں اور احکام شریعہ میں ہے کہ حدیث پاک اور قرآن پاک جو ہے نا جی ان میں ان ہمارے نزدیک اعتبار نہیں ہے اور شفافی کے نزدیک اعتبار ہے سمجھا جی گل جی سمجھ آگے جی نصوص میں بہرحال عبارات میں اور روایات فقیہ میں جی خاص کر کے متون مختصرہ میں جی پس نہیں خلاف ان کے اعتبار کا بلکہ وہ معتبر ہے بالاتفاق جی اے ان جتھے بھی کرے آوے یہ جو فقی روایات ہیں ان میں ان چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے کہ اگر یہ قیدیں ہوں تو جہاں قید ہوگی وہاں حکم ہوگا جہاں قید نہیں ہوگی وہاں حکم نہیں ہوگا کس میں فقی روایات یہ جو نصوص ہے نا نصوص شریعت احکام شریعہ وہاں ہمارے نزدیک موت اعتبار نہیں ہوتا سمجھا شفافی کے نزدیک ہوتا ہے آگے سمجھے اے شاباش سے ولا خلاف فی ان التخصیص بالذکر بنا پہ جی یعنی تخصیص وصف کی یا قید کی ذکر کے ساتھ جی اور بنانا اس کو مخصص فی ما بین غیر ہی من الاوصاف والقیود تعلیق الحکم بہی یہ یدلو علی انتفاع ذالک الحکم عند انتفاع ذالک القید والوصف قسم عبارات میں اور فقی مسائل میں یہ جو کتابوں میں عبارتیں آتی ہیں جی سمجھیے بات جی اے شاباش سے یدلو علی نفی الحکم ما ادا یدلو علی نفی الحکم ما ادا ہاکذا ذکرہ فی کتاب النکاح من المصفا کہ ان کا دلالت کرتی ہیں جی اسی کے ساتھ تصریح کی ہے صاحب نہایہ شرح ہدایہ نے باب الرجوع فی الہبہ میں کتاب الطہارت میں فی فصل الغسل میں اور مقید کیا اسی کو بقول ہی فی الغالب بسطنا الکلام فی حاض المرام فی مقدمہ حاض العشیہ اور شروع پہلے بار لگائے جی پہلے جلد نہ جی
وفی رسالتی تذکرۃ الراشد برد تبصرۃ الناقد الملقب بظفر المنیہ بذکر اغلاط صحب الحتہ. اچھا جی، لیکن پھر واپس آ، لیکن اس کے باوجود جی یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی. جی تو جب عبارتوں میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے جی تو یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا تو ہے. پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے دوبارہ کیوں ذکر کیا جب یہ مفہوم مخالف معتبر ہے روایات میں؟ تو اس کا جواب لیکن ارادہ فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے تصریح کرنے کا اس کے ساتھ جی تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ حکم مذکور مختلف ہی ہے. جی حکم مذکور مختلف ہی ہے اور مختار یہی ہے. جی مختار یہی ہے کہ اس کو حق ہے اتنے کا جتنا معجل ہے، جی اس سے زائد کا حق نہیں ہے. حق نہیں ہے. آگے سمجھیں. جی کیونکہ متاخرین نے اختیار کیا اسی حکم مذکور فی المتن کو جی بنا کرتے ہوئے متعارف پر، جی بنا کرتے ہوئے متعارف پر سمجھا گی کہ متعارف یہ ہے کہ بیس کا لحاظ ہے. جی اور سنی، اگرچہ اصل مذہب یعنی جو ہمارے اصول ہیں جی ان کے مطابق اگرچہ اصل مذہب یہ ہے کہ عورت کے لیے منع کی ولایت ہے کل مہر کے اخذ کے لیے، جی جب کہ نہ بیان کی جائے مقدار مہر معجل اور معجل کی. جی اس صورت میں مذہب یہ ہے کہ عورت کو منع کی ولایت ہے. اور اذا لم یبین ہے نا جی، جی اعتراض ہے اس صورت سے جب کہ بیان کیا جائے، کیونکہ اس وقت عورت کے لیے ولایت المنع لأخذ المبین فقط ہے. جی جو معجل ہے اس کے لیے روک نہیں سکتی. ہاں وہ جب مدت آئے گی نہ دے گا تو پھر روک سکتی ہے. اچھا جی سمجھائیے. اب یہ مذہب کیوں ہے کہ وہ کل کے لیے؟ اس لیے دلیل کہ اس لیے کہ مہر عوض ہے بدو کا. جی پس جب تک نہ قبضہ کرے کل عوض پر جی نہیں واجب عورت پر تسلیم بدو. آگے سمجھ. جی تو یہ مذہب یہی ہے. جی لیکن بھی یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ بعد والوں نے اختیار کیا اس جزئی کو، اس مسئلے کو جی کہ جتنا معجل ہے اتنے کے لیے وہ منع کر سکتی ہے. جی مزید کے لیے منع نہیں کر سکتی. جی لیکن جی خلاصہ یہ ہے کہ حکم مذکور اگرچہ ہے مفہوم ما سابقہ سے، جی لیکن جب کہ ہے مختلف فی بین المشائخ، جی تو ارادہ کیا تصریح کا بذکر ہی اور تنسیس کا مفتاح بے کے ساتھ. سمجھی گل؟ جی اچھا جی. تو تاکہ لے ید اللہ جی یعنی فائدہ تصریح کا اس کے مسئلے کے ساتھ دلالت کرانی حکم کے ہونے پر اختلافی جی اور ہونا مختار اس کا، جی اور یہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا ما مرہ سے، جی محض معلوم ہے اس سے صرف حکم اس سے تو صرف حکم پتہ چلا جی کہ بھی اگر یہ نہ ہوا، جی یہ اگر معجل سے زائد کے لیے منع کا اس کو حق نہیں جی آیا، اس میں اختلاف ہے یا اتفاق ہے یہ نہیں پتہ چلا، صرف مسئلہ سمجھ آ گیا. جی تو چونکہ یہ اختلاف ہے جی اس لیے وضاحت کی کہ بھی مختار یہی ہے. جو سمجھ آ رہا ہے نا جی مختار بھی یہی ہے. آگے سمجھے. جی اے شاباش. فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ سمجھا گے. جی اختارو ہیں جی فَإِنَّ ٹھیک ہے. پس اگر دفع کیا جائے لما یاردوں کو جی کہ کیسے کہا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ مختار کہ انہ المختار
ما کون ہی خلاف زہر الروایا جی کہ یہ زہر الروایا کے تو خلاف ہے، تو تو اس کو مختار کیسے کہا؟ تو اس کا جواب دیا ہے فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اخْتَارُوا هَذَا بِنَاءً عَلَى الْمُتَعَارِفِ، یعنی متاخرین نے محض فتویٰ دیا ہے اس حکم کے ساتھ جی بنا کرتے ہوئے متعارف پر، کیونکہ عرف جو ہے اسی پر ہے کہ عورت نہیں منع کر سکتی بعض اخذ مقدار معجل کے عرفاً. جی آگے سمجھے؟ جی اچھا او اگلا مسئلہ جی کہ مذہب تو یہ ہے کہ وہ جب تک مہر پورا نہ پورے تک وہ روک سکتی ہے اور علت لأصل المذہب، جی خلاصہ اس کا یہ ہے اس کے مطابق ہی کہ مہر عوض ہے منافع بدو کا، جی پس جب تک نہ پکڑے کل مہر ہے عورت کے لیے حق امتناع کا، میں بدو کے منافع کی تسلیم سے امتناع کا حق ہے، جی جیسے بائے اس کے لیے حق ہے حبس مبی کا جب تک باقی ہو 1 درہم ثمن سے. جی اگر تو سوال کرے کہ یہ علت تقاضا کرتی ہے کہ ہو عورت کے لیے ولایت منع اخذ کل مہر کے لیے جمیع صورت میں فی جمیع صورت کل تو حب، لیکن فی صورت بیان التعجیل لکل المہر او بعضہ قد رادیت بیسکات حقہا بعد اخذ المعجل بلا کذالک فی صورت عدم البیان. آگے سمجھے؟ یہ یہاں بیان نہیں نہ ہوا، وہاں مذہب یہ ہے کہ وہ سب کے لیے روک سکتی ہے، تو اس پر مختار متاخرین کا یہ ہے کہ اتنے کے لیے منع جتنا معجل ہے. تو جو پہلی صورت ہے نا جہاں پہ وضاحت ہے معجل کل کی یا معجل بعض کی، تو اب عورت خود راضی ہو گئی ہے کہ اتنا اب اور بقایا بعد میں، تو وہاں اس کو حق نہیں ہے. جی اور نہیں خلاف اس مسئلے میں کہ تخصیص بالذکر روایات میں دلالت کرتی ہے حکم کی نفی پر اس کے ما سوا سے. ایک گل تو سمجھ آؤں دی، لیکن ارادہ فرمایا تصریح کرنے کا اس کے ساتھ تاکہ دلالت کرے اس پر کہ حکم مذکور مختلف ہی ہے اور مختار یہ ہے کیڑا بھی اونے واسطے روک سکتی ہے، کیونکہ متاخرین نے اختیار کیا اس حکم مذکور کو بنا کرتے ہوئے متعارف پر، اگرچہ ہے اصل مذہب کہ عورت کے لیے منع کی ولایت ہے کل مہر کے اخذ کے لیے. کس صورت میں؟ جب نہ بیان کی گئی ہو مقدار مہر معجل اور معجل کی. تو بین استور تو آخری سوال بھی یہی ہے، ہاں جب بیان کی گئی ہو تو چونکہ عورت خود راضی ہو گئی ہے اب اتنے پر، تو لہذا پھر وہ سارے کے لیے نہیں روک سکتی، یہاں روک سکتی ہے. یعنی مذہب یہ ہے، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ مہر عوض ہے بدو کا، بس جب تک نہ قبضہ کرے کل عوض کا نہیں واجب عورت پر تسلیم البدو. جی اور نہیں خلاف اس مسئلے میں کہ تخصیص بذکر روایات میں دلالت کرتی ہے حکم کی نفی پر ما سوا سے، لیکن ارادہ کیا تصریح کا اس کے ساتھ تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ حکم مذکور مختلف فی اختیار یہی ہے، کیونکہ متاخرین نے اختیار کیا ہے اس کو بنا کرتے ہوئے متعارف پر، اگرچہ ہے اصل مذہب یہ کہ عورت کے لیے ولایت ہے کل مہر کے اخذ کے لیے، جبکہ نہ بیان کی جائے مقدار مہر معجل کی اور مؤجل کی، اس لیے کہ مہر عوض ہے بدو کا، پس جب تک نہ قبضہ کرے کل عوض کو نہیں واجب عورت پر بدو کی تسلیم.